حضور آئے تو سر آفشا پاگی دنیا، چہروں سے زنگ اتر بجائے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسان کو جینے کا شعور آیا۔ بیان فرما رہے تھے، میں آج فضائل قرآن کانفرنس میں محترم جناب حضرت مولانا حبیب الرحمن عاصم صاحب اور سلیم اللہ نمبردار کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اہلا و سہلا و مرحبا کہتا ہوں۔ اب میں اپنے اگلے مقرر کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں۔ میری مراد القاری المقری حضرت مولانا قاری عمران یوسف میر محمدی صاحب، ان کی آمد سے پہلے اپنی محبت کا ثبوت دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ قاری عمران یوسف میر محمدی صاحب، فضائل قرآن، عظمت قرآن۔ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بشيرًا بين يدي الساعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما دے واسطے لا تعداد بے شمار الحمد و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الحرمین رسول الثقلین امام المتقین
رحمة للعالمين شفيع المذنبين إمام الهدى ولی بطحا خاتم الانبیاء آمنہ دلال پیکر حسن و جمال کائنات امام جناب محمد الرسول اللہ مزہ نہیں آیا محمد الرسول اللہ لوگ قوالیاں سن کے قوالیاں گا کے انہیں کی رولا کھا پاندے ہیں تو تسی سونے پیغمبر کا نام سن کے نبی کے درود نہیں پڑھ سکتے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلے میں انتہائی قابل احترام اپنے چھوٹے بھائی حافظ عطا اللہ توقیر صاحب دل دی عطا گرائیاں مبارکباد پیش کرنا کہ اللہ کریم انہاں دے بیٹے نوں انہاں واسطے نجات دا سبب بنا دے آمین تے کہہ دے یہ سردی ہے یا چلوا دیئے فکر یہ تسی بولو کہ کام چلنے کا نہیں بولو کہ پھر فیصل پاس کر دیں حافظ صاحب نے تو اس پاس سے لگایا نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہاں دس بیٹے نو نواز سے نجات کا سبب بنا حضرات و حاضرین میرے دلے فضائل قرآن کے موضوع پہ گفتگو کرنے واسطے ڈیوٹی لگائی گئی ہے قرآن پاک قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے اور اللہ رب العزت عرش کو فرش پہ اترن والا اس کا آخری فیصلہ ہے اور اس کتاب کو نازل ہونے کے بعد وحی کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ واسطے بند رکھا کیونکہ اس کے بعد نہ کوئی نبی آنا ہے اور نہ ہی جبریل علیہ السلام نے تشریف لانی ہے اس واسطے وحی کا سلسلہ اللہ کریم نے ہمیشہ واسطے بنتے رکھا ایک قرآن پاک اتنی عظیم کتاب ہے اس کی عظمت واسطے یہ ہوئی بات کافی ہے کہ وہ اللہ رحمان الرحیم کا کلام ہے اور اس کی طرف وہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک مختلف انداز کے اندر مختلف مقام پہ خود اس طرح بیان فرمایا ہے ارشاد ربانی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کتنے عالمی وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ
اس نو اتارن والا خود رب العالمین ہے، اس نو کائنات دے بیان والے جناب جبریل علیہ السلام نے جننے چھوٹے بچے نے سارے پہلے ہفتہ بڑے بڑے سارے باغ یہ سجائے ہوئے ہیں، بڑے بندے منظر لے ہونا یہ اللہ کی پاک کلام، اس میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے، اس نے لے کے آنے والے جبریل علیہ السلام نے، اور جبریل علیہ السلام اللہ کے کلام کس مقام پہ کس جگہ پہ لے کے آئے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے فرمایا عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ کائنات وسیع اسی اپنے پاک کلام نو اپنے پاک نبی پوتر نبی اس دے پاک سینے تے اپنے پاک کلام نو نازل فرمایا کہ رب کائنات انعام فرما رہے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اللہ الرحمن الرحیم نے اپنا پاک کلام اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک سینے تے نازل فرمایا۔ آج تو انشاءاللہ یاد کروا کے جانا گا، کسی بیشتر پچھر کے بیٹھے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسا کلام ہے کہ جس نے انسانیت کو زمین کی پستی تو اٹھا کے آسمان دیا بلندیاں تک پہنچا دیتا۔ یہ اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی بابرکت کتاب ہے، اتنی بہترین کتاب ہے کہ جس نے بھی اس کو پڑھا اس نے عمل کیتا، اللہ نے زمین کی پشت اٹھا کے آسمان دیا بلندیاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں قربان جاواں آمنہ دلال کائنات امام جناب محمد ایسا آواز نہیں آئی، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم سیدنا فاروق اعظم، میں آپ کو کہ میں نہ بولو گے نا تو انشاءاللہ تو بھی فائدہ ہوئے گا، تو ایک 2 منٹ گفتگو بھی ہو جائے گی۔ میرے آقا علیہ السلام دے بڑے پیارے صحابی، میرے آقا علیہ السلام دے ساتھی امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور ہے۔ امیر المؤمنین نے مکہ دے گورنر مقرر کیتا ہے جس کا نام حضرت نافع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ دے گورنر بن گئے نے، مکہ دے حاکم بن گئے نے، مکہ اندر جناب حکومت چلا رہے ہیں۔ میں قربان جاواں کہ انسان ہے، انسان کو کتنے ضروریات دے تعدبار بھی کرنا پہنتا ہے، انسان کو کتنے اپنے کم واسطے بھی جانا پہنتا ہے۔ اتنا نافع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھی کسی کم واسطے مکے تو باہر نکل دینے اور اپنا نائب انسان ایسا مقرر کر کے جاندے نے جیڑا غلام ہے، جس دا باپ بھی غلام سی اور خود بھی غلام سننا، اے جناب اپنا نائب مقرر کر کے چلے جاندے نے۔ اتفاق کی بات ہے، غسان دے مقام سے انہاں دی ملاقات ہو جاتی ہے، کہ ملاقات کنہاں نال ہوندی ہے؟ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ کے گھر وقت کے تو رضی اللہ
گورنر بنایا سے امیر المومنین میں کوئی ذاتی کام سننا میں اپنا ذاتی کام واسطے آیا فرمایا سلام دا صحابی جواب دے سونے من مکہ کے اندر اتنے عبیران و اپنا نائب اپنا گورنر مقرر کر کے آیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ابن حمزہ کون ہے جن فرمایا انہو قارئ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض اور انہوں نے اس واسطے مقرر کر کے آیا کہ قرآن دے حافظ نے قرآن دے قاری نے اور علم شریعت دے ماہر نے اس واسطے میں انہوں نے مکہ دا گورنر مقرر کر کے آیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نافع دا جواب سن کے فرمان لگے کہ قریشی ہاشمی کدھر گئے انہوں نے کیوں نہیں گورنر مقرر کیتا فرمایا امیر مومنین انہاں جو کس بندہ اہل ہی نہیں سی کوئی بندہ حافظ نہیں ملیا علم شریعت دا ماہر نہیں ملیا اس واسطے میں جناب ایسے بندے نے مقرر کر کے آیا جڑا حافظ قرآن بھی ہے قاری قرآن بھی ہے اور علم شریعت دا ماہر بھی ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دکھاں چ آنسو آ جاندے نے اور کہندے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا سی فرمایا کہ ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سی اس قرآن دی وجہ تو اللہ لوگاں نو بلند و بالا کر دیں گے اور اس قرآن دی وجہ تو لوگاں نو ذلیل اور رسوا بھی کر دیں گے کی مطلب جنہ لوگاں نے قرآن نو سینے نہ لگایا جنہ لوگاں نے قرآن تے عمل کیتا جنہ لوگاں نے قرآن نو پڑھا اور پھر اپنی اولاداں نو پڑھایا اللہ کریم انہاں نو بلند و بالا فرما دیندے نے اور جنہاں نے قرآن نو پسے پشت ڈال دیتا ساری زندگی اللہ دیا نافرمانیاں کرتے رہے اللہ دیا بغاوتاں کرتے رہے اللہ انہاں نو ذلیل و خوار کر دیندے نے اللہ سانو سارے نو قرآن پڑھن دی قرآن پڑھ کے اسے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر کبیرہ میرے بھائیو
حدیث اندر آندا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب نو اللہ رب رحمان نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک سینے تے نازل فرمایا۔ آقا علیہ السلام خود بھی قرآن دیا تلاوتاں کردے نے اور نبی کائنات علیہ السلام دی تے کفیت مبارک ہویا کردی سی کہ آپ ادھی رات تک قرآن دیا تلاوتاں کر رہے ہیں، ادھی رات تک قرآن دیا تلاوتاں ہو رہی ہیں۔ ایڈیاں لمبیاں راتاں نے کدی اسی اس پاسے دھیان دیتا ہے؟ اسی ساری رات خراٹے مارنے ہیں، بلکہ ادھی رات تک ساڈے نوجوان جڑے بچے نے نا چوکاں دی زینت بن کے بیٹھے ہوندے نے۔ اگر کوئی چوک نہیں بیٹھا تو فیس بک کھول کے بیٹھا ہوئے۔ میرے بھائیو، انتہائی ادب و احترام نال عرض کرانگا، اپنے انہاں بزرگاں کے، اپنے بھائیاں کے، اپنے بیٹیاں کے اللہ دے قرآن سینے نہ لگا لو۔ اگر چاہتے ہو کہ ساری دنیا بہتر ہو جائے، ساری آخرت سدھر جائے، ساڑا رب ساڑے نال راضی ہو جائے، ساڑا نبی ساڑے نال خوش ہو جائے، رب کعبہ دی قسم ہے ایک کوئی نسخہ ہے، ایک کوئی طریقہ ہے، ایک کوئی رستہ ہے۔ اللہ اور اللہ دے رسول دے فرامین دے اپنی زندگی نو تابع کر دیو، اللہ اور اللہ دے فرمان نور بچھونا بنا لو، تاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی سدھر جائے گی۔ عرض کر رہے اساں کہ بعض اوقات اللہ دے محبوب علیہ السلام دی کفیت ہوندی، ہونٹا تے قرآن دی تلاوت ہوندی، اکھا چ آنسو جاری ہوندے، ہونٹا تے قرآن دی تلاوت، اکھا چ آنسو۔ اور بعض اوقات اس طرح بھی ہوندا کہ میرے آقا علیہ السلام حدیث اندر آندا ہے، ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ایک پروانے نو فرمایا جس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ علم دے بہت بڑے ماہر جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، تسی اچھی بولو گے تو میں تھوڑی جان چھڑنی آج۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی، آفت صاحب نے تو انہوں اس پاسے لایا نہیں گا، آفت صاحب نے اس پاسے تو نہیں لایا، لایا ہے تو پھر گونگے بان کے کیوں بیٹھے جائیں؟ میرے نال دشمنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، میں قربان جاواں میرے آقا علیہ السلام دی نظر پئی، فرمایا عبداللہ جی اللہ دے محبوب جی، فرمایا عبداللہ جب میرا دل چاہتا ہے تے تو قرآن پڑھے تے میں قرآن سنا، عبداللہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ تو قرآن پڑھے تے میں قرآن سنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے، اللہ دے محبوبہ میں قرآن دیا تلاوتہ کراں، سونے اللہ نے قرآن تو تے نازل فرمایا ہے، جس طرح قرآن سونے تسی پڑھ دے میں تے قرآن اس طرح نہیں پڑھ سکدا۔ میں قربان جاواں آمنہ دلال کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان نال ارشاد فرمایا، انی احب ان اسمعو من غیری، عبداللہ جو میرا دل چاہتا ہے میں اپنے تے علاوہ کسے دوسرے دے کولو قرآن سن لواں۔ کدی تسی اور میں بھی کدی اس بات دی طرف دھیان دیتا ہے کہ بیٹا ذرا اج میں نے کوئی سورت پڑھ کے سنا دے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام دا جو فرمان سنیا نا، قرآن دے تلاوتیں شروع کرتی ہیں۔ اے انہیں اپنے دھیان توجہ میری طرف، اے اپنے دھیان نال قرآن پڑھ رہے نے، آمنہ دلال کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سن رہے نے، سماعت فرما رہے نے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود پڑھتے پڑھتے اس مقام تے پہنچ دینے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، کیسا وقت ہوئے گا جدو سے ہر امت دے وچوں ہر قوم دے وچوں گواہ لے آواں گے۔ فرمایا پھر اسے انہاں گواہاں تے تانوں گواہ بنا دیاں گے۔ عبداللہ بن مسعود آیت مبارکہ پڑھ رہے نے، آمنہ دلال علیہ السلام دی اکھاں جو پار پار آنسو گر رہے نے، آقا دی داڑھی مبارک آنسو نال تر ہو گئی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے حسبک یا عبداللہ، عبداللہ بس کر، حسبک یا عبداللہ، عبداللہ بس کر دے۔ اللہ سانو بھی قرآن دی تلاوت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ السلام رات دا وقت ہے، میرے آقا رات دے وقت کافی حصہ گزر چکے، اپنے گھر تشریف لے آئے۔ میرے اور تسانی امی جان ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ زاکیہ مزکیہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ جی اللہ دے محبوب جی، فرمایا میں پیاس لگی پانی پلا دے۔ بیٹا بات نہیں کرو، بیٹا پیاس، فرمایا عائشہ میں نے پیاس لگی ہے پانی پلا دیو۔ توجہ میری طرح میرے بھائیو، میرے اور پوری کائنات امی جان ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا باہر پانی لین واسطے گئیاں، پیالے چ پانی پا لیا ہے اور کان چ قرآن دی آواز آندی ہے، کان اندر قرآن دی آواز آئی۔ امی جان نے قرآن سنیا، امی جان دیوار نہ ٹیک لگا کے کھڑیاں ہو گئیاں نے، روئی جا رہی ہیں۔ آقا علیہ السلام انتظار فرما رہے نے کہ عائشہ پانی لین گئی، پانی لے کے جلدی آئے۔ جو دیکھے کافی دیر ہو گئی ہے، کافی وقت گزر گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے دل اندر بات آئی، خیر ہوئے عائشہ کیوں نہیں آئی؟ میرے آقا علیہ السلام باہر تشریف لے آئے، دیکھیا کائنات دی امی جان نے ہاتھ اندر پانی دا پیالہ پکڑیا ہے، دیوار دے نال ٹیک لگائی ہے، امی جان روئی جا رہی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ما یبکی کا یا عائشہ، عائشہ کی ہو گیا کس باتیں رو رہی ہیں؟ کہنے اللہ دے محبوب جی قرآن فرمایا عائشہ کی قرآن سونیا تاڑا پروانہ مست اندر قرآن پڑھ رہا ہے، تاڑا ایک پروانہ مست اندر قرآن پڑھ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے دیوار دنال کان لگایا، پہلے کائنات دی امی جان قرآن سن کے رو رہی ہیں سن، اور میرے آقا علیہ السلام نے بھی رونا شروع کر دیتا۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام بھی روئی جا رہے نے۔ فرمایا عائشہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کھڑکی کھول کے دروازہ کھول کے دیکھا، ادھی رات دا وقت ہے، او کیڑا خوش نصیب انسان ہے جڑا ادھی رات دے وقت مسجد نبوی دے صحن اندر اللہ دے قرآن دیا تلاوتاں کر رہا ہے۔ اللہ سانو سارے نو مسجد نبوی دی زیارت کروا دے، اللہ جن نے آمین نہیں کیا انہوں بھی کروا دے، اللہ سانو سارے نو روزے دی زیارت کروا دے، اللہ حرمین دی زیارت نصیب فرما دے، اللہ رج کے زمزم پانی پین دی توفیق عطا فرما دے، اللہ جنہ تیرا گھر دیکھیا اللہ انہوں نے بھی دوبارہ بلا لے۔ میرے آقا علیہ السلام نے دروازہ کھولیا، کھڑکی کھولی، میں دیکھا تھا صحیح رات دا وقت ہے، کیڑا پروانہ ہے۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے
जो ही दरवाज़ा खोलिया खिड़की खोली मेरे आका अलैहिस्सलाम दी नज़र मुबारक पई ते देखा सामने सैयदना सालम कह दो रज़ी अल्लाह ताला सैयदना सालम मौला हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान दी तिलावत कर रहे ने कुरान पढ़ रहे ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने प्यारे सहाबी नु देख के मेरे आका दी नबूवत वाली ज़बान च अल्फाज निकलदे ने अल्हम्दुलिल्लाह। मिसाल दे के समझावा मेरा और तुसां दा बच्चा मेरा और तुसां दा बेटा या बेटी कुरान पढ़ के घर आए ना आन के कहे कि अम्मी जान अब्बू जान मैं कुरान पाक पढ़े है मुकम्मल कीता है मां कहती अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं इस काबिल हुई कि मेरे बेटे ने कुरान पढ़े है मेरा बेटा कारी कुरान बने है हाफिज़ कुरान बने है। मजमा आम दे अंदर बेटा स्टेज ते चढ़े हुए बाप देख के खुश हो जाता है फखर नाल सर बुलंद हो जाता है। बहन ने स्पीकर अंदर आवाज सुनी कि मेरे भाई नू सनद मिलन लगी है मेरे भाई दा नाम पुकारा जा रहा है ते मैं बहन घर बैठी कहती अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा भाई सनद लैन वास्ते मेरे वायदा स्पीकर अंदर नाम लिया जा रहा है। बाप कहता है मैं कितना खुशकिस्मत इंसान हाँ कि मेरा बेटा स्टेज पे खड़ा होके सनद हासिल कर रहे है या तकरीर कर रहे है कुरान की वाज कर रहे है। मेरे भाइयों उस नौजवान की किस्मत का क्या कहना कितना खुशकिस्मत इंसान होएगा कि जिसके बारे च हमने दलाल कायनात इमाम जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल फी उम्मती मिसलुका। अल्लाह मैं तेरा जिन्ना भी शुक्रिया अदा करा थोड़ा है अल्लाह मेरी उम्मत अंदर ऐसे नौजवान कारी पैदा कर दिते नहीं। अल्लाह साडियां औलादां नूं भी सारे नूं हाफिज़ कुरान बना दे अल्लाह साडियां औलादां नूं कारी कुरान बना दे अल्लाह साडियां औलादां नूं कुरान और हदीस से अमल करने वाला बना दे। एक वो लोग सन जेरे रात दे वक्त कुरान पढ़ रहे ने अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलाम वास्ते दुआवां कर रहे ने और एक साडी औलाद है असी बदकिस्मत लोग अपनी औलादा ने मोबाइल लेके दिते साडियां औलादा ने रात का वक्त है उन्हें जनाब इंडिया की फिल्म लगाई है कोई गाना सुन रहा है कोई इश्क या डायलिंग सुन रहा है। एक वो लोग ने जिन्हां दे वास्ते कायनात दे इमाम जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे ने ज़य्यिनू बिअस्वातिकुम कायनात दे वासियो अपनी आवाज़ां दे नाल कुरान नूं बेहतरीन करके पढ़िया करो। और कुरान इतनी प्यारी किताब फिर मैं क्यों ना कहा कि या इलाही मेरे नाल आमीन कहोगे या इलाही तो हमें आमले कुरान कर दे या इलाही तो हमें आमले कुरान कर दे फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे खत्मुर रुसुल कहते हैं उसकी उम्मत को जरा ताबे कुरान कर दे। आखिरी हदीस बयान करके अपनी बात को मुकम्मल करना चाहना। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद पाक अंदर तशरीफ फरमाने मेरे आका अलैहि सलाम दे सुहाबा भी बैठे ने। मेरे आका दी अचानक नजर पई सैयदना अबू मूसा अशअरी
انا للہ و انا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دے کی ہو گیا تمہیں یار، تو تے سارے برف دے گولے بن گیا جی۔ میں قبرستان اندر نہیں بول رہا، جدو بھی کسی صحابی دا نامی اس میں گرامی آئے گج وچ کہو رضی اللہ تعالی عنہ، جدو بھی کسی صحابیہ دا نام آئے کہو رضی اللہ تعالی عنہ، اور جدو کائنات امام جناب محمد دا نامی اس میں گرامی آئے تو شرم نہیں کرنی، ڈرنا نہیں، چکنا نہیں، کوئی پولیس والا تو پکڑے گا نہیں، اپنے پیغمبر تے درود پڑھنا ہے۔ عرض کر رہے ایسا کہ میرے آقا علیہ السلام اپنی مسجد پاک اندر تشریف فرمانے، میرے آقا علیہ السلام دی نظر پئی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابہ اندر بیٹھے نے، میرے آقا علیہ السلام دیکھ کے نا مسکران لگ گئے نے، میرے آقا علیہ السلام دیکھ کے مسکرائی جا رہے نے۔ فرمایا ابو موسیٰ جی اللہ دے محبوب جی، فرمایا تو آج رات اتنا پیارا قرآن پڑھ رہے ہیں، میرا دل چاہتا سی کہ تو قرآن پڑھتا رہے میں سنتا رہا، سونیا میں قرآن پڑھ رہا تو کس طرح پتا ہے؟ ان حافظ صاحب گھر بیٹھے قرآن پڑھ دے تو گھر بیٹھے پتا چل جائے گا، ادو ہی پتا چلے گا جب مسجد اندر آؤ گے یا دروازے اگوں گزرو گے۔ آمنہ دلال کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو موسیٰ اتنے پیارے انداز اندر، اتنے پیارے لہجے اندر، اتنی خوبصورت آواز نہ تو قرآن کی تلاوت کر رہے سے، آقا تو سانو کس طرح پتا چلے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ آج رات میں ایک ضروری کام واسطے کرو باہر نکلیا، اور تیری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی میرے نال سن، ساڑا گزر تیرے کار دے سامنے ہویا، تیرے کرو قرآن دی آواز آ رہی سی، جدو تیرے کرو قرآن دی آواز سنی نا تے عائشہ کہنے لگی حضور سے چند منٹ واسطے رک جائیے، دیکھو نا تارا صحابی کتنا پیارا قرآن پڑھ رہا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ ابو موسیٰ میں اور تیری امی جان کافی دیر تک تیرے دروازے تے رک کے قرآن سنتے رہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دے اللہ دے پیارے محبوب اگر مینوں اس بات دا علم ہو جاندہ کہ میری روحانی امی جان باہر دروازے تے آئیاں نے اور کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر دروازے تشریف فرمانے، آقا میں اور خوبصورت انداز اندر قرآن پڑھ دا۔ میرے بھائیو قرآن دے نال پیار کرو، قرآن دے نال محبت کرو، جنہیں بھی قرآن سینے نہ لایا انہوں اللہ نے چمکایا، اور قیامت دا دن ہوئے گا آواز آئے گی نلے پڑھ دا جا نلے چڑھ دا جا، تیرا اچھا مقام بنایا ہے۔ اور پھر جڑا حافظ قرآن ہوئے گا اللہ کریم نے اس کے ماں باپ دی جو عزت احترام حدیث اندر دسیا ہے، فرمایا کہ اللہ کریم انہوں نے ایسے لباس پہنائے گا، ایسے تاج پہنائے گا، لوگ دیکھ کے حیران ہو جان گے، کوئی کہے گا کہ صحابی جا رہے ہیں، کوئی کہے گا کہ تابعی جا رہے ہیں، کہے گا کوئی محدث جا رہے ہیں، کوئی کہے گا کہ نبی نے اتنے پیارے تاج، اتنے بہترین لباس، آواز آئے گی نہ صحابی نے، نہ نبی نے، نہ تابعی نے، نہ محدث نے، نہ مفکر نے، اللہ پھر کون نے؟ اتنا مقام، اتنا عظیم لباس، اتنا بہترین جیڑا تاج پہنایا ہے، جیڑے اس نور موتی لگے نے، ہیرے جواہرات لگے نے، اگر ایک موتی زمین تے اتار دیتا جائے تے پوری کائنات اس موتی نہ روشن ہو جائے۔ ایک کنوں پہنایا جائے گا جیڑا حافظ قرآن دا ماں باپ ہوئے گا۔ اللہ ساڑھے سارے دی اولادوں نو حافظ قرآن بنا دے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرے اس بھائی عطا اللہ توقیر صاحب دے صاحبزادے نو
جس کا نام بھی محمد عبداللہ ہے، اللہ اس نو ماں باپ واسطے نجات دا سبب بنائے، بلکہ اللہ کریم انہوں اپنے دادا جی واسطے جڑے میرے استاد بھی سن، میرے پپھا جی بھی سن، میرے استاد، میں بھی اتھے ہی پڑھ کے گیا، اتھے ہی حفظ کر کے گیا، جڑے میرے استاد بھی سن، میرے پپھا جی بھی سن، اللہ کریم انہوں کروٹ کڑوا جنت الفردوس اندر جگہ عطا فرمائے۔ اللہ کریم اس بچے نو دادے واسطے، دادی واسطے، دیگر احباب یا رشتہ دار اس دنیا تو چلے گئے نے، اللہ سارے واسطے